السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 388، سورہ توبہ، آیت 120 تا 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ مدینے والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ کوئی تکان اور نہ کوئی بھوک، اور نہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ما کانا نہیں ہے لائق لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے، ومن اور جو حولہم ان کے آس پاس ہیں، من الاعراب بدویوں دیہاتیوں میں سے، ان یہ کہ یتخلفو وہ پیچھے رہ جائیں، الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، ولا یرغبو اور نہ وہ رغبت رکھیں، بانفسہم اپنی جانوں سے، ان نفسی اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر، ذالک یہ بانہم
اس لیے کہ بے شک وہ لوگ لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں ظمأن کوئی پیاس ولا نصب اور نہ کوئی تھکاوٹ ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ولا یطؤون اور نہیں وہ روندتے یعنی طے کرتے موطئن کسی مقام کو یغیظ جو غضبناک کر دے الکفار کافروں کو ولا ینالون اور نہیں وہ حاصل کرتے من عدو دشمن سے نیلن کوئی کامیابی مطلب غنیمت وغیرہ الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے بھی اس کے بدلے عمل صالح نیک ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجرا مزدوری المحسنین نیکی کرنے والوں کی ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے نفقتن کوئی خرچ صغیرتن چھوٹا ولا کبیرتن اور نہ بڑا ولا یقطعون اور نہیں وہ طے کرتے وادین کوئی وادی الا مگر کتبہ وہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے لیجزیہم تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالی احسن بہترین ما اس کی جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مدینے والوں کا اور اردا گرد رہنے والے دیہاتیوں اور قبائل کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان اپنے مال سمیت اللہ کی راہ میں اور جہاد میں آگے کو نکلتے ہیں تو دیگر مومنوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں آگے نکل پڑتے ہیں تو اہل مدینہ اور اہل مدینہ اہل دیہات دونوں جگہوں پر موجود مومنوں کا کام یہ تھا کہ وہ پیغمبر سے پیچھے نہ رہتے، نہ اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنے کے حوالے سے اور نہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خاطر مسلمانوں کی خاطر اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں سبھی قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں تو مومنوں کا کام بھی یہی ہے نا کہ وہ بھی اپنے سب کچھ کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اپنی جان اور اپنے مال کی کوئی پرواہ نہ کریں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے کوئی ان کی قدر و قیمت کو نہ جانے۔ جب پیارے نبی اپنا سکھ چین اپنا راحت و آرام قربان کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کی ہوئی ہیں تو باقی مومنوں کا کام بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم مرتبے والے اور اللہ کے محبوب و حبیب وہ سب کچھ لٹاتے ہیں تو مومنوں کا کام بھی تو یہی ہے نا کہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کے نقش قدم کو اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ رسول تو سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور یہ اہل مدینہ یا اہل دیہات میں جو جتنے لوگ مراد ہیں وہ اپنا سب کچھ بچا کر بٹھائے ہوئے ہوں تو ان کا بھی کام ہے کہ سب کچھ قربان کریں، اور صرف قربان ہی نہ کریں بلکہ تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہونے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بھی مومن تم میں سے نہیں ہو سکتا، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کی جان سے اس کے مال سے اور تمام لوگوں سے۔ اسی طرح جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنے سسر اور اپنے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں سوائے میری جان کے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا نہ، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور محبوب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اب مطلب یہ کامل ایمان ہے کہ میں مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6632 6632 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں سب کچھ سے زیادہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب و حبیب محبوب ہونے چاہیے، اور یہ صرف زبانی دعویٰ ہی نہ ہو، زبانی دعویٰ بھی نہ ہو، اس کا پریکٹیکل بھی یہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج 2019 میں بھی جب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین پہ لٹا دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو بچا کر رکھنے والے؟ ہاں ہے نا؟ جب انہوں نے سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا، تو ہمارے بھی لیے یہی ہے اور ہمیں بھی یہی لائق اور زیبا ہے کہ ہم بھی نہ جان کی پرواہ کریں، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ دوست یار کی، نہ رشتہ دار کی، نہ گھر بار کی۔ جب جب ضرورت پڑے، ہم سچے پکے مخلص مومن اگر ہیں تو قرآن کی اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کرو اور کچھ بھی قربان کرنے سے گریز نہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو محبوب نہیں رکھا اللہ کے دین کے مقابلے میں، تو ہمیں بھی چاہیے، مومنوں کو بھی یہی حق بنتا ہے، وہ مومن چاہے شہری ہو یا دیہاتی ہو، کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے، اور کچھ بھی ہمیں باقی اور محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ اور مومن جو بھی نیکی کا کام کرے گا، وہ جہاد کرے، غزوہ کرے، مال غنیمت حاصل کرے، جو بھی نیکی کا کام ہے، ہر نیکی پر اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دیگر آیات میں آپ ایک نیکی کریں بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور پھر اس سے آگے مزید زیادہ۔ اور فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرتا ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو نیک بدلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تبوک کے سفر میں جیش الاسرا جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ مال خرچ کیا، تو ان کے لیے بڑے درجات ہیں، اس لیے، اور اسی طرح جس نے کم خرچ کیا تو ان کے لیے بھی درجات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال مانگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں 1000 دینار ایک موقع پر دیے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آ کر ڈال دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان دیناروں کو، یاد رکھیے دینار سونے کا ہوتا ہے، اور حضرت عثمان نے 1000 دینار دیے، اور 20 دینار کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ عثمان کتنے دینار لے کر آیا؟ 1000 دینار حضرت عثمان لے کر آئے، اور 20 دینار کا 7.5 تولے سونا ہے۔ تو اب بتائیے 1000 دینار کا کتنے تولے سونا ہوگا؟ اور آج کے اگر ہم حساب لگائیں 70 یا 75 ہزار جتنے کا بھی فی تولہ ہے، تو یہ تو کروڑوں کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ تو حضرت عثمان اس موقع پر 1000 دینار لے کر آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ تو نبی علیہ السلام انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے اسے نقصان نہیں ہوگا۔ 2 مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا۔ یہ روایت ترمذی ابواب المناقب میں ہے، حدیث نمبر 3700 ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت عثمان کا بلوائیوں نے گھیراؤ کر لیا
تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے جیش الاسرا تنگ دستی کے وقت کے لشکر کے لیے سامان تیار کیا تھا، اپنا مال خرچ کیا تھا. تو جو بھی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین بدلے اور درجات لکھ دیتا ہے. تو اس سبق سے ہمیں یہ درس ملا کہ پیارے نبی ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے، اور یہ ہے زبانی دعویٰ کہ میں کہتا ہوں جی ہاں مجھے محبوب ہیں. اس کا پریکٹیکل یہ ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کر دیا تو ایمان کا اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی سب کچھ قربان کریں اور کچھ بھی اس سلسلے میں گریز یا کمی کوتاہی یا پیچھے ہٹنے کا معاملہ نہ رکھیں، اپنے جان، اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنی دیگر اسباب کو لے کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.